بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ قدرت نے لہسن کے ننھے سے دانے کو حیرت انگیز طبی فوائد سے مالا مال کر رکھا ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی کلیاں ہزاروں سال سے مختلف امراض میں آب حیات کا کام کر رہی ہیں۔ فادر آف میڈیسن، جس کو دنیا حکیم بقراط کے نام سے جانتی ہے، ان کے مطابق لہسن پسینہ لانے والی تیز دوا ہے جو کہ پیشاب کھل کر لاتی ہے اور قبض دور کرتی ہے۔ لہسن ہر قسم کی بدہضمی، معدے، آنتوں اور ہاضمے کے تمام امراض، پیٹ کے کیڑوں اور آنتوں میں زیادہ گیس پیدا ہونے کی سب سے کامیاب دوا کہی جا سکتی ہے۔ لہسن نہ صرف غذا کو ہضم کرتا ہے بلکہ جزوِ بدن بھی بناتا ہے۔ لہسن کے رس کے 10 سے 30 قطرے تھوڑے پانی میں ملا کر دن میں 3-4 بار پلانے سے پیٹ کے سخت درد اور اپھارا کو فوراً آرام آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جراثیم کی دشمن دوا ہے اور اس کو پیس کر یا پیسٹ بنا کر کھانے سے عام امراض کے جراثیم منٹوں میں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی آپ کے پیٹ میں خرابی پیدا ہو جائے اور آپ کھانے کے قابل نہ رہیں اور سخت جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوں تو 1 پاؤ یا 1/4 لیٹر دودھ میں لہسن کی 5-6 کلیوں کو پیس کر ڈال لیں اور 5-6 منٹ ابالنے کے بعد لہسن کی کلیوں کو نکال کر اس دودھ کو نیم گرم پی لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے مسلسل استعمال سے آپ کے تمام امراض دور ہوتے جائیں گے اور آپ اپنے اندر نئی چستی اور طاقت محسوس کرنے لگ جائیں گے۔ رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ دودھ پی لینے سے انسان کو گہری نیند آ جاتی ہے اور صبح اٹھنے پر وہ اپنے اندر نئی طاقت، چستی اور تازگی محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ دودھ شادی شدہ کمزور حضرات کی ازدواجی خوشیوں میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے۔ ناظرین، جو ہماری عمر بڑھتی ہے جسم میں بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول میں اضافے سے آنکھ کی پتلی میں چربی جمع ہونے لگتی ہے جس سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ لہسن ایسی قدرتی دوا ہے جو جسم میں کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی سطح کو کم کرتی ہے، جس کے نتیجے میں آنکھ کی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آسٹریلیا میں ڈاکٹرز نے بلڈ پریشر کے 50 مریضوں پر تجربہ کیا۔ ان کو میڈیسن کی بجائے لہسن کے کیپسولز کھلائے گئے۔ ان مریضوں کے بلڈ پریشر کو ہائی بلڈ پریشر کے ان مریضوں کے بلڈ پریشر سے کمپیئر کیا گیا جو ادویات کا استعمال پابندی سے کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ روزانہ لہسن کے 4 کیپسولز کا استعمال کرنے والے مریضوں کا بلڈ پریشر ادویات کا استعمال کرنے والوں کے مقابلے میں کہیں نیچے تھا۔ ناظرین، ہائی بلڈ پریشر سے نہ صرف سر درد کی شکایت رہنے لگتی ہے بلکہ اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ بھی ہائی بلڈ پریشر کے شکار ہیں تو لہسن کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیں۔ یہ شریانوں کو کشادہ کرنے کے ساتھ تناؤ کو کم کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے لہسن اور ہرے دھنیے کی چٹنی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس چٹنی کے استعمال سے عموماً 3 یا 5 روز کے اندر ہائی بلڈ پریشر کی علامت کم ہونے لگتی ہے اور ذہنی پریشانی اور انتشار کی علامت بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لہسن باقاعدگی سے استعمال کرنے والے افراد نہ صرف امراض قلب اور شریانوں کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں بلکہ لہسن ہر قسم کے ورم کو دور کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں موجود زائد رطوبتیں تحلیل ہو جاتی ہیں اور خون صاف کر کے گاڑھا ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ ناظرین، ہیلتھ امیزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں اس جادوئی مسالے کو بطور دوا استعمال کرنے کے طریقے جاننے سے پہلے اس کی کچھ مزید حیران کن خصوصیات اور فوائد جانتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونے کے باعث غذا میں لہسن کی شمولیت جسم کے دفاعی نظام کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر آپ نزلہ زکام کے شکار ہو جائیں تو دل مضبوط کر کے لہسن کی چائے پی لیں۔ اسے بنانے کے لیے لہسن کی چند کلیوں کو پیس کر پانی میں کچھ منٹ تک ابال لیں۔ اس کے بعد چھان کر پی لیں۔ آپ اس میں تھوڑا سا شہد یا ادرک بھی ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے شامل کر سکتے ہیں۔ لہسن کے رس یا جوس کے 10 سے 20 قطرے شہد میں ملا کر دینے سے کالی کھانسی کم ہونے لگتی ہے۔ لہسن پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں کو پھیلا کر ان میں جمی ہوئی بلغم کو نکال دیتا ہے۔ ٹی بی کے مریض کی بڑھتی ہوئی کمزوری اور رات کو زیادہ پسینہ آنا کم ہو جاتا ہے۔ ان مریضوں کی بلغم میں جراثیم مر جاتے ہیں اور بلغم آنا بند ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جسم کو طاقت ملنے سے ان کا وزن اور بھوک بھی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، سردیوں میں نزلے کی کثرت سے بچوں کے کان میں تکلیف ہو جائے تو تھوڑے سے خوردنی یا کسی بھی کڑوے خوردنی تیل میں لہسن کی 4-5 کلیاں دھیمی آنچ پر جلائیں۔ جب یہ جل کر سیاہ ہو جائیں تو انہیں نکال کر تیل چھان لیں۔ پھر نیم گرم تیل کے 2 یا 3 قطرے متاثرہ کان میں ڈال کر روئی لگا دیں۔ اس سے کان کی تکلیف دور ہونے میں مدد ملے گی، لیکن استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے ایڈوائس ضرور لے لیں۔ لہسن کا تیل جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے اور یہ بازار سے بآسانی مل بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے درد میں لہسن کی 3 کلیاں پیس کر تھوڑا سا شہد مکس کر کے استعمال کریں تو بھی درد میں کمی ہوگی۔ لہسن کو زہریلے جانور کے کاٹے ہوئے مقام پر پیس کر لگانے سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق لہسن کے آئل سے 5 مختلف قسم کے مچھر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر لہسن کو پیس کر پھوڑوں پر لیپ کیا جائے تو وہ پھٹ جائیں گے اور فاسد مادہ خارج ہو جائے گا۔ دانت میں درد ہو تو لہسن پیس کر دانت کے سوراخ میں رکھ دیں، اس سے درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ لہسن پیس کر اس کو شہد کے ساتھ ملا کر کھائیں تو بھوک زیادہ لگے گی اور چند دنوں میں ہی چہرے کا رنگ سرخی مائل ہو جائے گا اور اس میں ایک نیا نکھار پیدا ہو جائے گا۔ لہسن کو تلوں کے تیل میں پکا لیں اور اس تیل کو چھان کر رکھ لیں۔ جب بھی سر درد ہو تو پیشانی پر اس سے مساج کیا جائے تو فوری طور پر افاقہ ہوتا ہے۔
नाज़रीन, उम्र बढ़ने से दिमागी उम्र भी बढ़ती है, जिसकी वजह कीमियाई तकसीदी रद्द-ए-अमल होता है जो खाने और ऑक्सीजन के इस्तेमाल से होता है। इस अमल से जिस्मानी तवानाई तो बनती है मगर ख्यालात को नुकसान पहुंचता है, जबकि वक्त के साथ साथ जिल्द डलने लगती है और याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। मगर लहसुन में दिमाग को उम्र के असरात से बचाने की जादुई खासियत होती है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ ज़्यादा या दरमियानी उम्र के अफराद बल्कि नौजवानों की याददाश्त भी बेहतर होती है और दिमागी कारकर्दगी में भी इजाफा होता है। नाज़रीन, लहसुन के इस्तेमाल से दिल और मसल्स ज़्यादा मौसर तरीके से काम करने लगते हैं। अगर आप किसी खेल को खेलना पसंद करते हैं तो लहसुन का इस्तेमाल आपकी कारकर्दगी में निखार पैदा कर देगा, क्योंकि लहसुन जिस्मानी थकावट को कम करता है और लोगों को ठंडे मौसम में भी जिस्मानी मशक्क़त करने में मदद देता है। लहसुन जिस्मानी वज़न को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। एक तहकीक के मुताबिक लहसुन से भरपूर ग़िज़ा से चर्बी के ज़ख़ीरे और वज़न में कमी होती है। नाज़रीन, पाँव या जिस्म में कोई कील या लकड़ी लग जाए तो इस कील या फंसी हुई लकड़ी के रेशों को निकालने के लिए लहसुन को पीसकर मुतासरा जगह के ऊपर रखकर इसे पट्टी करके कवर कर लें और रात भर आराम करें। सुबह के वक्त इसे हटा दें। इस तरह ना सिर्फ पाँव में फंसी हुई लकड़ी या कांटा आसानी से निकल जाएगा बल्कि दर्द और सूजन भी ख़त्म हो जाएंगे। शदीद ठंड में होंठों का फट जाना या ज़ख्म हो जाना काफ़ी आम होता है, तो इसके इलाज के लिए पिसे हुए लहसुन को कुछ देर तक मुतासरा जगह पर लगाए रखें। लहसुन में शामिल कुदरती सूजन कुछ खसूसियात दर्द और सूजन को कम कर देंगी। लहसुन चूँकि सूजन कुछ अज्जा से भरपूर होता है, इसलिए ये अचानक होने वाली खारिश से भी रिलीफ देता है। इस मकसद के लिए लहसुन के तेल की कुछ मिकदार को मुतासरा जगह पर इस्तेमाल करें तो वहाँ खारिश ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आप लहसुन का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसे कच्चा खाएं, क्योंकि पकाने से इसके फ़वाइद कम हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप लहसुन को खाली पेट खाएं तो पेट में मौजूद बैक्टीरिया खाली पेट होने की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुके होंगे और ये लहसुन की ताकत के ख़िलाफ़ लड़ नहीं पाएंगे, जिससे जिस्म का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और इंसानी जिस्म बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैदे के ज़ख्म या अल्सर जैसे तिबी मसाइल से दो चार हैं तो आपको चाहिए कि खाली पेट लहसुन खाने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें। नाज़रीन, कुछ लोगों के लिए लहसुन खाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे अफराद लहसुन की चटनी बनवा कर खा सकते हैं। 2-3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और नमक लेकर चटनी बनाकर खाएं। एक और भी तरीका है कि लहसुन की 2-3 कलियां कुचलकर या पेस्ट बनाकर 4-5 चमचे दही में मिक्स करके खाएं और दही का रायता जब भी बनाएं उसमें लहसुन ज़रूर मिक्स कीजिए। इस तरह और बहुत से फ़ायदे हासिल होने के साथ साथ मैदे की तेज़ाबियत से भी जान छूट जाएगी। लहसुन खाने के बाद रोटी का एक टुकड़ा खा लिया जाए या फिर थोड़ी सी सौंफ के साथ इलायची खा ली जाए तो मुँह से लहसुन की बू नहीं आएगी। नाज़रीन, अगर बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो कोई भी होम रेमेडी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर ले लें। इसी तरह लहसुन को भी ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना चाहिए और गर्म मिजाज वाले अफराद भी कम मिकदार में इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और रिज़्क़ हराम से बचाए। जो हमारी बहनें या भाई बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता फरमाए और जो परेशान हैं उनकी परेशानियों और मुश्किलों को दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।